انسان بنایا اللہ کا قرآن میں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں اللہ پاک نے ڈالا ہے انسان کو۔ اور آپ لوگ دنیاوی پڑھائی بھی کرتے ہو، بایولوجیکلی بھی انسان جتنی کمپلیکس کسی کی باڈی نہیں ہے، اللہ پاک نے زبردست بنایا۔ سوچنے کی طاقت اللہ پاک نے صرف انسان کو دی ہے۔ موت کا تصور بھی انسان کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، آپ کو بڑا تعجب ہوگا۔ انسان کے علاوہ جتنے لیونگ تھنگز ہیں نا، زندہ چیزیں، موت کا تصور نہیں ان کو کہ ان کو موت آئے گی، ان کو اگلے پل کی کوئی خبر ہی، فیوچر کا ٹینشن نہیں ہے، اور پاسٹ کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، پاسٹ کا ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، فیوچر کا ان کو ٹینشن نہیں، زندگی جی رہے بس۔ انسان ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ پاک نے سوچنے کی طاقت عطا فرمائی، سمجھداری عطا فرمائی۔ تو وہ کبوتر ہے نا، کبوتر وہ 1000 سال پہلے بھی گھونسلہ ہی بناتا تھا، 1,00,000 سال پہلے بھی، اور جس ڈیزائن کا بناتا تھا اسی ڈیزائن کا بنا رہا ہے۔ ذرا بھی اچھا اس کی ڈائٹ میں بھی چینج نہیں آیا ہے۔ اور ایک کبوتر کی تو میں نے آپ کو کیا دی، بولو، مثال دی۔ کسی بھی چیز کو سوچ لو آپ، اتنا ذرہ برابر اس کے لائف سٹائل میں چینج۔ کسی نے گیزٹ بھی نہیں بنایا ہے، پیراشوٹ بنا لیا ہو کچھ، ہے نا، کھانے چینج کر لیے کھول کے، کسی جانور نے کپڑا سلوا لیا ہو، کوئی سمجھ میں آتی بات؟ کسی جو جیسے تھا ویسے چمگادڑ رات میں نکلتا تھا، اس نے، اور دن کے ہم انسانوں نے نائٹ ویژن بنا لیا، رات میں دکھنے والے نائٹ ویژن بنا لیے۔ تو چمگادڑ اور الو ابھی بھی رات میں نکلتے ہیں، ایسا نہیں کہ اب کروڑوں سال ہو گئے، ہزاروں سال ہو گئے، لاکھوں سال ہو گئے تو ان کو دن میں وہ نکلنے لگے۔ جو جیسا ہے ویسا ہے۔ عقل اگر کسی کو دی اللہ پاک نے، سوچنے کی طاقت جو دی ہے، تو کس کو دی ہے اللہ پاک نے؟ انسان کو دی ہے۔ اور قرآن شریف میں ایک جگہ اللہ پاک نے اس کو، ایک آدمی چھت پہ سو رہا تھا، ستاروں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ بے شک ان چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے، ان چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے، اے اللہ اس کائنات کو بنانے والا میری مغفرت فرما دے۔ اسی کو کہتے ہیں غور و فکر کرنا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غور و فکر۔ یہی اصلی عبادت ہے۔ آدمی کہیں اور نہ دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے نا، اللہ کو پہچان لے گا، ہے نا۔ لوگ بولتے ہیں سائنس پڑھتا ہے، سائنس اس عقل کے ساتھ نہیں پڑھتا ہے۔ اگر سائنس کو عقل سے پڑھے تو اللہ کی پہچان ہو جائے اس کو۔ ارے بھائی سائنٹسٹ نے تو بڑا کمال کر دیا۔ کیا کمال کر دیا؟ کہ پانی بولے پانی نہیں ہے، کیا ہے؟ یہ تو ہائیڈروجن اور آکسیجن کا دونوں کا۔ ارے اچھا، کیا بات، ہم تو بہت سمجھدار ہیں، ہم نے دیکھا، ہم تو بہت ترقی کر گئے۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن مل کے پانی ہوتا ہے، تم کو پتا چل گیا آج اتنے کروڑوں سال بعد تم ترقی کیے، بنانے والا کروڑوں سال پہلے بنا کے فارغ ہو چکا۔ تم نے تو ایک مشین بنائی کہ الیکٹرون مائکروسکوپ بنایا، اس کے نیچے بہت مشکل سے دیکھا تو تمہیں پتا چلا۔ تمہیں تو پتا چلا، وہ تو پہلے سے موجود تھا، جب تم نہیں جانتے تھے تب بھی۔ ارے وہ دھاگے رہے تھے تو کچھ اور تھا۔ انسان نے کیمرہ چالو کیا تو قدرت نے کچھ اور جوڑ دیا، ہے نا۔ ڈالٹن کا رول ہے نا، کون سا رول ہے؟ کہ دنیا میں پانی کہیں پہ بھی لے جاؤ H2O ہی رہے گا۔ وہ نارتھ پول میں بھی H2O رہے گا، ساؤتھ پول میں بھی H2O رہے گا، سہارا کے ریگستان میں بھی وہی رہے گا، اور ایمیزون کے جنگلوں میں بھی وہی رہے گا۔ اس کو بنانے والی ذات، ہے نا۔ انسان بہت ہوشیار ہوتے گئے۔ کیا ہوتے گئے؟ ہوشیار ہوتے گئے۔ پہلے کے لوگ یقین والے تھے، تو کہا کہ پانی میں اللہ آگ لگا دے گا، تو لوگ مان لیے کہ بھائی بس اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے۔ اب تھوڑے ہوشیار ہو گئے، کیسے آگ لگائے گا، تو اللہ نے پھر ان کو عقل دے دی، اب چیک کرنے کی طاقت دے دی۔ ہائیڈروجن اور آکسیجن، ارے وہ ہائیڈروجن تو سب سے زیادہ دھماکہ کرنے والی چیز، اور آکسیجن وہ آگ لگا دینے کے لیے ضروری ہے۔ اللہ نے کیسا انسان بنایا تم کو معلوم؟ اللہ نے کیسا انسان بنایا،
ایک نیا پیدا ہوا بچہ 6 ارب سیل کا بنا رہتا ہے. کتنے؟ 600 کروڑ جس کو کہتے ہیں. کتنے بیٹا؟ 600 کروڑ سیل سے ایک نیا پیدا ہوا بچہ بنتا ہے. اب ایک سیل ہے نا، ایک سیل، بڑے غور سے سننا، ایک سیل، اس کے سینٹر میں کیا رہتا ہے؟ ماشاءاللہ نیوکلیس رہتا ہے. کیا ڈی این اے بولتے، کیا بولتے ہیں؟ ڈی این اے رہتا ہے. ایک سیل رہتا ہے اس کے سینٹر میں. تم کو معلوم اس سیل کے مقابلے میں اس کا سینٹر کتنا چھوٹا ہے؟ سائنس پڑھنے والے ہیں کہ نہیں؟ ابھی تو میرے بچوں نے سکھایا مجھ کو، ہے نا. ایک فٹ بال کے میدان کے بیچوں میں فٹ بال، ایک انسان بنا 6 ارب سیل کا، اور ہر سیل اور اس کا سیل کا نیوکلیس جس کو بولتے ہیں وہ سیل کے مقابلے میں اتنا چھوٹا ہے جیسے فٹ بال کے میدان میں فٹ بال. اس فٹ بال میں اس نیوکلیس کے اندر اللہ پاک نے ہمارا پروگرام لکھا ہے. اس کی ہائٹ کتنی رہے گی، اس کا کلر کیسا رہے گا، اس کے بال کیسے رہیں گے، اس کے اندر کون سی بیماریاں رہیں گی. اور وہ ڈی این اے اندر کیا ہے بھائی، کتنا لمبا ہے؟ 9 میٹر. کتنا؟ 9 میٹر. کتنا جوڑی ہے؟ 2 ہے جوڑی ہے. کتنی لمبی، کتنا باریک ہوگا. ایک انسان 6 ارب سیل کا بنا ہوا. ایک سیل تم کو دکھے گا آنکھوں سے نہیں، اس کو تم الیکٹرون مائکروسکوپ کے نیچے دیکھو تو تم کو تمہارا سیل دکھ رہا ہے، اور وہ سیل کے اندر سیل کا جو سینٹر ہے وہ اس سیل کے مقابلے میں فٹ بال کے میدان میں فٹ بال کی گیند جتنا ہے. اور اس سینٹر کے اندر آدمی کا ڈی این اے 9 میٹر لمبا. کتنا؟ 27 فٹ. 30 فٹ جو ہوتا ہے کتنا؟ 1 فٹ میں 1 میٹر میں کتنے فٹ آتے ہیں؟ مجھے تو ایگزیکٹ چاہیے، ان پڑھوں کا مجمع تھوڑی ہو تو مستری بولے گا. 3.28. یہ بھی پتا ہونا چاہیے نا. اپنا تو سب مقصد نہیں پتا ہوں مقصد ہے. 3 + 2 × 5 / 6 ایسا لکھا رہا تھا تو شروع سے چالو کرتا ہے. یہ تو ان پڑھ چالو کرتے ہیں. بولو میتھمیٹکس کا رول کیا ہے؟ بورڈ ماس کیا ہے؟ اور گجراتی میں کہتے بھاگو سبا، کیا بولتے ہیں؟ کسی بھی لائن میں لکھا ہو تم کو پہلے کیا کرنا ہے؟ بھاگاکار، پھر کیا کرنا ہے؟ گوڑاکار، پھر کیا کرنا ہے؟ سرواڑو، پھر کیا کرنا ہے؟ بانتا کی. کسی بھی لائن میں لکھا ہو نیم یہی ہے. دنیا میں تو کچھ جانتا نہیں. تو 27-30 فٹ لمبا ڈی این اے. کتنا مطلب؟ ایک سیل کے اندر. کیا وہ ذات ہے؟ کیا وہ اللہ ہے؟ کیسا بنایا ہوگا؟ تم کو تو ابھی فاسفورس اور فاسفورس ہوتا ہے اور مینگنیز ہوتا ہے، تمہیں تو ابھی پتا چلا. بنانے والے نے بنا کے فرشتوں سے سجدہ کروایا. چلو سجدہ کرو، میرا کریشن ہے. اتنا زبردست انسان بنایا، اس کو سوچ عطا فرمائی. وہ سوچ کس لیے؟ ان چیزوں کو غور کرے اور اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچان دے. کبوتر سوچ سکتا کیا؟ کبوتر سوچ سکتا کیا؟ بندر سوچ سکتا کیا؟ بندر نے بچوں کو لٹکانے کے لیے چوری بنوائی کیا؟ ابھی بھی سالوں سے بچے کو لٹکا کے گھومتا ہے. کبھی بندر نے ایسا کیا کہ جھاڑ کے اوپر 2 لکڑیاں ایسے 2 لکڑیاں آدھی ڈال دی، ذرا پلنگ جیسا بنا لی. اللہ پاک نے دماغ کس کو دیا بولو؟ انسان کو دیا، تاکہ وہ اللہ کو پہچانے. کس کو پہچانے؟ اللہ کو پہچانے. ہے نا. زمین دیکھو تو صرف زمین کے اندر 1 ایکڑ کے اندر 100 قسم کے جھاڑ لگا دو. 100 قسم کے جھاڑ الگ، کوئی خوشبو والا، کوئی بدبو والا، کوئی کھٹے پھل والا، کوئی میٹھے پھل والا، کوئی الگ ریڈ کلر کا، کوئی یلو کلر کا، کوئی گرین کلر کا. زمین کھودو یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ ہم جو ایک کسان کو کھیڑوت کو جو پیسے دیتے ہیں نا، انگور کے 1 کلو کے کتنے دیتے ہیں؟ 80 روپے 100 روپے ایک آئی کی قیمت ہے. اس کی محنت کی قیمت ہے. ورنہ ایک انگور پوری دنیا مل کے بنا سکتی؟ بولو بنا سکتی؟ یہ چاول کوئی دانا ایک انسان مل کے بنا سکتے کیا؟ تو کس نے بنایا؟
انسان کے بیٹے نے بھوک پیدا کی اور اس کی بھوک کو جو چیزیں چلے گی وہ زمین میں پیدا کی. اس کو سانس لینے کے لیے آکسیجن چاہیے, یہ بھی اللہ نے بھیجا. کہ اچانک آ گیا؟ یہ کس نے بنایا بولو؟ اللہ نے. اور اللہ نے اپنی پہچان کرانے کے لیے اپنی قدرت کا نظارہ چاروں طرف بچھایا, چاروں طرف لگایا, تاکہ آدمی پہچانے ان چیزوں کو بنانے والی کوئی زبردست طاقت ہے. پھر سے کڈنی بنا سکتے کیا؟ پھر سے آنکھیں بن سکتی کیا؟ کیسے آنکھیں دیکھتی؟ انسانوں میں پھر کتنا فرق, کوئی لمبا, کوئی موٹا, کوئی کالا, کوئی گورا ہے نا, کوئی بہت طاقتور, کوئی بہت ہینڈسم ہے نا. تو بتاؤ یہ بنانے والا کون ہے؟ البرٹ آئنسٹائن ہے جی. کون بنانے والا بولو؟ ہے نا. وہ مورال بک پڑھائی جاتی, مورال کی کتاب پڑھائی جاتی اسکول کے اندر. اس کے اندر ایک بچہ آ کے یوں کہتا ہے کہ سر میں یہ اللہ واللہ میں نہیں مانتا. کیا بولتا ہے؟ سر بہت اچھا تھا. بولے ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں. اچھا بیٹا یہ بات کروں, سر نے جیب میں سے گھڑی نکالی, بڑی گھڑی لٹکنے والی ہوتی ہے. بیٹا میں تو اس کو بولوں کہ اچانک ایک ٹرک آئی, خود بخود بہت ساری ریتی لائی اور ایک بھٹی میں ڈالی, بھٹی بھی خود بخود بن گئی. اس کے اندر وہ گرم بھی 1600 ڈگری ٹیمپریچر بھی ہو گیا اور مٹی پگھلنے لگی. اس میں سے بولے کانچ تیار ہو گیا. پھر ایک مشین آٹومیٹک چلنے لگی, وہ کانچ کٹ کے نکل گیا گول سائز میں. دوسری جگہ سے اپنے آپ کھاڑ میں سے پتھرے نکلے, پتھر گرم ہوئے, پگھلے, اس میں سے لوہا بنا, لوہے کی میٹل پگھلی. پھر اس میں سے ڈائی چھوٹی سی ڈائی میں چھوٹے چھوٹے کانچے 1600 پارٹ بنے اور یہ پارٹ اپنے آپ آ کے جڑ گئے اور گھڑی بن گئی. تو مانے گا بولے سر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا بیٹا یہ گھڑی خود بخود نہیں بن سکتی. بولے سر ایسا کیسے بن سکتا ہے؟ تو بولے یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے, یہ اپنی آپ کیا کرتی ہے بولو؟ اپنی جگہ پہ گھومنے کو کیا بولتے ہیں؟ ارے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگوں کا مزہ, روٹیشن کرتی ہے. یہ کتنی اسپیڈ میں کر رہی ہے؟ کتنی کر رہی ہے؟ 40,000 کی اسپیڈ سے کر رہی ہے. کتنی؟ ہاں یہ روٹیشن. اور پھر گھومتے گھومتے اور کیا کر رہی ہے بولو؟ ریولیوشن کر رہی ہے سورج کے آس پاس. سورج ان سب کو لے کے خود گھوم رہا ہے. اور ایک گیلیکسی جس کے اندر 10 کے پیچھے 11 زیرو, کتنے سارے ستارے رہتے, یہ ساری گیلیکسیاں مل کے بھی گھوم رہی ہے اور پورا یونیورس بھی گھوم رہا ہے. اور کیسے گھوم رہا ہے معلوم؟ تمہاری دنیا کی گھڑی یہ تو سیکنڈ کے 100ویں حصے ایٹمک کلاک ہے نا, سب سے پرفیکٹ آتی ہے دنیا میں, لیکن وہ بھی کچھ سالوں بعد مس ہو جاتی ہے. لیکن سورج مس نہیں ہوتا, چاند مس نہیں ہوتا اپنے وقت میں. اللہ نے جس کو قرآن میں کہہ دیا 1450 سال پہلے سورہ یاسین میں کہہ دیا, لیکن ہم تو پڑھتے رہتے ہیں برکت کے لیے. آپ کو لگا نہیں والشمس تجری لمستقر لها. اللہ نے کہا ہم نے اس کے لیے منزل طے کر دی ہے. ہم نے اور ایسا وہ آج سے 1000 سال بعد کس دن چند رہا ہوگا تم گن سکتے ہو, کر تم نہیں ہو, کر کون رہا ہے بولو؟ اللہ نے انہیں سورج بنائے, چاند بنائے, تمہارے ٹائم ٹیبل کے لیے بنائے. رات اور دن تمہارے لیے, اسپیس کے اندر رات دن جیسا کچھ ہوتا ہے؟ کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. کس نے بنایا بھائی؟ انجینئر کون ہے؟ اللہ. تو یہ سب بولے, یہ سب جب اتنی چھوٹی گھڑی خود سے نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا یونیورس یہ کوئی خود بخود گھوم سکتا ہے کیا بولو؟ یہ خود کہہ رہا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی. اچھا تمہاری موٹر سائیکل میں پیٹرول ختم ہو جائے خود بخود چلے گا کیا؟ 10 فٹ بھی نہیں چلا سکتے تم, تو چلا سکتے ہم کیا؟ ہاں تو مطلب گریویٹیشنل فورس سے چل رہی ہے. خود دنیا خود نہ دکھا کون سا فورس ہے, کہاں ہے تیرا گریویٹیشنل فورس؟ تم بغیر انجن کے ایک موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے. کہ اتنی بڑی تنوع کی دنیا یہ کیا کر رہی ہے, کیا کر رہی بولو؟ کون سا جس کو گھما رہی ہے؟ کون گھما رہا ہے بولو؟ اب تم کو گریویٹیشنل فورس ہے, ایک چھوٹے سی سائیکل بنا تو گریویٹیشنل فورس والے ہم تم کو مان جاوے. تم گریویٹیشنل فورس کہتے چھوٹ جاتے ہو, تم بناؤ
اللہ اتنی بڑی دنیا گریویٹیشنل فورس کے ذریعے چلا رہا ہے, چاند چل رہا ہے, سورج چل رہا ہے, گھوم رہا ہے, تمہیں چھوٹی سی سائیکل بتا دو, کون چلا رہا ہے بولو؟ یہ ہماری بدھی کو آڑے پاٹے چڑھانے کے لیے ہے نا. ابن سینا غالباً ایک بہت بڑے اللہ والے ہوئے جنہوں نے میٹا فزکس کی بک لکھی. تو جتنا سائنس دنیا کو کس نے دیا بولو؟ اپنے کو تو نیوٹن سے, کہ نیوٹن سے پہلے دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں کیا ہے بھائی؟ ڈالٹن سے پہلے دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں کیا؟ دنیا میں سرجری اچانک ہونے لگی. سب کچھ ہوتا تھا, آنکھوں کی سرجری ہوتی تھی, ہارٹ کی سرجری مسلمان کرتے تھے. الگوریدم, الجبرا, یہ کس نے دیا؟ بیسک میتھمیٹکس, اس کا نام کیا ہے کہ مسلمانوں نے دیا؟ الگوریدم ابو جعفر محمد موسیٰ ابن الخوارزمی. یہ کون تھا بھائی؟ مسلمان تھے. الجبرا کس نے دیا؟ مسلمان کو. نیوی کے ہیڈ کو کیا کہتے ہیں؟ ایڈمرل کہتے ہیں. یہ بھی آنا چاہیے ہے نا. اور ایئر فورس کے چیف کو کیا کہتے ہیں؟ اس میں جنرل نالج میں نیم ہے, ایئر مارشل کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ایئر مارشل کہتے ہیں نا. اور فوج کا ہیڈ ہوتا ہے اس کو فیلڈ مارشل بولتے ہیں, تو جنرل بولتے ہیں. تو نیوی کے ہیڈ کو کیا بولتے ہیں؟ ایڈمرل بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ یہ ایڈمرل ورڈ کہاں سے آیا؟ امیر البحر, امیر البحر یعنی سمندر, سمندری بیڑے کا امیر, اس میں سے آیا ایڈمرل. اور یہ دنیا کو ارتھ دینا کس نے سکھایا؟ وسیع کرسی السماوات والارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہ ارض کا ہم نے سکھایا ہے. کس نے سکھایا بولو؟ یہ ہم نے دیا. لیکن ہم کو اونٹے پاٹے بنا دیا گیا کہ پہلے وہ بولے ایک کوسی تھی بجلی. پہلے کیا ہوا؟ یوری اور ملر کو نوبل پرائز دیا گیا کہ بھائی پانی کے اندر اس نے بجلی کا سپارک کیا. بولے جو ایک کوسی جیو بن گیا کہ نہیں؟ بولے بن گیا. اب اس میں سے دھیرے دھیرے کیا بنا؟ 2 کوس والا بنا, یہ بنا, بندر بنا, اور پھر کیا بنا بولو؟ انسان. اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بندر کیوں ابھی تک بندر کیوں ہے. انہوں نے ٹھکرا دی. امریکن سکولز کے اندر یہ تھیوری پڑھانی بند ہو گئی. کیا ہو گئی بھائی؟ بند ہو گئی. اور کچھ نے زبردستی چالو رکھوائی. اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے تو جوڑے بنائے ہیں. کیا کیا؟ ہم نے جوڑے بنائے, ہم نے مخلوق بنائی ہے. بلی کہاں ہے؟ 5000 سال پہلے بھی تمہیں ذکر ملے گا, ہاتھی کا بھی ملے گا, گھوڑے کا بھی ملے گا. 5000 سال میں موڈیفیکیشن. بھائی ہم کیا بن جانے چاہیے تھے؟ ہم کیا بن جانے چاہیے تھے؟ ہزاروں سال پہلے نبیوں کے اوقات میں تھے. نبی کیا ملتے ہیں؟ انسان. نبی ہی ملتے ہیں, انسان ہی ملتے ہیں. اور ہزاروں سال پہلے گدھا ہی ملتا ہے. لیکن انہوں نے سب کیا؟ ہم کو آڑے پاڑے. یہ پڑھائی اللہ کی قدرت کو پہچاننے کے لیے ہونی چاہیے تھی. اس کے بدلے ہم کو دوسری طرف موڑ دیا گیا. ہمیں دوسری طرف یہ پڑھائی تو اللہ کی پہچان کرنے کا ذریعہ ہے نا. قرآن کہتا ہے کہ قرآن ہم نے لوہے کو نازل کیا. سائنس بھی کہتا ہے کہ اس پلینٹ کا نہیں ہے, وہ دوسرے پلینٹ سے آیا ہوا ہے. تو بتاؤ 1450 سال پہلے کس نے بتایا؟ کوئی ذات ایسی ہے جس کو ساری معلومات پہلے سے ہے. اور ذات کون سی ہے بھائی؟ اللہ کی ذات ہے. اور اللہ نے ساری چیز بنائی لیکن اللہ کی طاقت کو پہچانے, اللہ کی طاقت کو پہچاننے والا بنے. اور اللہ کی طاقت کو پہچانے تو اس کو ماننے والا بنے. ہم اچانک نہیں آ گئے ہیں, ہم کو بھیجا گیا ہے, ایک وقت کے لیے بھیجا گیا ہے. اور ہم کو مرنے کے بعد پھر سے اللہ کو اپنی زندگی کا کیا دینا ہے بولو؟ حساب دینا ہے. اللہ پر کہتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سوچتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار ہی پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ اس اندر کیا نہیں آؤ تم ہمیں نہ دیو آپ تو. یعنی یہ کیا بول رہا ہے؟ مطلب تو اچھی طرح پہچانتا ہے. کیا تم سوچتے ہو کہ تم نہیں جا رہے؟ بے شک تم ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے اور تمہاری زندگی کا حساب دیں گے. کیا لیں گے بھائی بولو؟ حساب لیں گے. حساب کیا لیا جائے گا؟ انجینئر بنے کہ نہیں؟ دنیا کتنے سالوں سے, سائنس خود ہی کہتا ہے نا کتنے سال سے, تو انجینئرنگ کا کورس تو ابھی سٹارٹ ہوا 100 سال 150 سال اس سے پہلے, تو پھر سب ناکام ہو گئے. ارے وہ ہو گئے کہ نہیں ناکام؟ اگر انجینئر بننا کامیابی ہوتی تو انجینئرنگ کی ڈگری کب سے نکلی ہے بولو؟ کب سے نکلی؟ 100 سال. اچھا اور ایک بات بتا دو, وہ کانوکیشن کراتے ہیں
डिग्री मिलती तो ऊपर हेड बनते, अरबी जो ये भी हम देते थे, हम में से लाए हैं, ये भी इसकी निशानी की चीज की भी शुरुआत हमने की है। हारून रशीद बादशाह के जमाने में दूसरी लैंग्वेज की बुक्स हो, उसको सब अरबी और फारसी में ट्रांसलेट कराने का बजट आज की आईफोन कंपनी के जितना था। कितना? आज की एप्पल जो है ना, एप्पल कॉर्पोरेशन, उसका जो बजट है उतना तो दूसरी जबान की लैंग्वेज में से अरबी के अंदर और फारसी के अंदर ट्रांसलेट करने का इतना बजट था उस जमाने में कि मुसलमान नॉलेज वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो सारा नॉलेज इन्होंने हमसे हासिल किया है। तो ये जो पहले यूनिवर्सिटियों में जो दिया जाता है ना, आज भी तुम फोटो नहीं देखते हो क्या? वो कोई ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बना तो उसको हाथ में वो कॉन्वोकेशन फॉर्म, उसको कोट पहना के और वो टोपी पहनाई जाती है। ये भी तो हम ही से दिया हुआ है, क्योंकि सिर ढकने का तो हमारा रिवाज है। अरबी जुब्बा तो किसका रिवाज है? हमारा रिवाज। जो भाई समझ में आ रही? तो इंजीनियर बन जाएगा तो वो कामयाबी होती, तो अब तक दुनिया में उनका क्या, वो नाकाम हुए क्या? वो नाकाम हुए क्या? डॉक्टर बनना कामयाबी होती तो पीछे तो डॉक्टर की डिग्री नहीं, जो नाकाम हुए क्या? बहुत बड़ा प्लेन उड़ाना कामयाबी होती तो अब तक 100 साल से 1915 के करीब, अभी 100 साल अभी पूरे हुए हैं, 1905 या 8 के करीब। तो ये बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो भी काम मुसलमानों ने, ये ऑरवेल राइट और विल्बर राइट का नाम लेते हैं ना, उससे पहले एक जफर अहमद करके था, उसने तुर्की के अंदर उससे पहले ग्लाइडर उड़ा चुका था, उससे भी 200 साल पहले। कितने? 200 साल पहले। लेकिन फिर भी बोलो प्लेन उड़ा लेना कोई कामयाबी है क्या? प्लेन उड़ा लेना। अब बहुत सारा मजमा इसमें होगा जो अभी तक प्लेन में नहीं बैठा है, तो ये कोई कामयाबी की चीजें नहीं है। कामयाबी की चीजें अल्लाह की जात को पहचान के उसके हुक्मों को मान के अपनी जिंदगी गुजार देना। 50, 60, 70 साल की जिंदगी जो दी है ना, ये अल्लाह जैसे चाहते वैसे गुजार देना, क्योंकि मरने के बाद बहुत बड़ी जिंदगी आने वाली, कभी खत्म नहीं होने वाली जिंदगी आने वाली है। जिस अल्लाह ने हमको कुछ नहीं दिया उसमें से बना दिया, तो आइंदा अल्लाह के लिए हमको खड़ा करना कोई मुश्किल नहीं है। सूरह यासीन हम पढ़ते हैं, एक दिन आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरानी हड्डियां यूं मसल के फूंक मार के अल्लाह के नबी को, इसमें कौन जान डालेगा? तुम तो कहते हो ना मरने के बाद जिंदगी है, इसमें कौन जान डालेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आराम से बैठे बैठे कहते हैं जिसने पहली मरतबा डाली थी, जिसने, अरे तुम कुछ थे ही नहीं। आज से मैं 40-45 साल पहले कुछ था, वो कुछ था ही नहीं और मुझको उसमें से बना दिया, तो अब मुझमें से मुझको बनाना मुश्किल है कि मैं कुछ नहीं था उसमें से बनाना मुश्किल था। सही बताओ, मुश्किल काम कौन सा था? पहले वाला, कि आदमी था ही नहीं उसको अल्लाह ने बना दिया, अब तो है, तो जिसने कुछ नहीं था उसमें से बना दिया, तो अब हमको फिर से खड़ा करना उसके लिए कौन सा मुश्किल है? बोलो। यकीनन हम खड़े किए जाएंगे और इस जिंदगी का हिसाब लिया जाएगा। समझ में आया भाई? तो हम जो बनने आए हैं इंसान बनने हैं। क्या बनने हैं भाई? इंसान। और बड़े गौर से सुनना है, बड़े बहुत सारे वो स्टेटस रखते हैं कि तुम किसी भी धर्म के बनो न बनो, सबसे पहले क्या बनो? इंसान। क्या बोलो? इंसान। मैं कहता हूं ये कुफर करने वाला लफ्ज है। कौन सा है? बोलो। काफिर बनाने वाला लफ्ज है। इस्लाम के इंसान बनाने के लिए नहीं है क्या? क्या आदमी मुसलमान बनता तो क्या इंसान नहीं रहता? बल्कि दावे के साथ कहा जा सकता है अगर इंसान को वाकई इंसान बनाता है तो कौन सा मजहब बनाता है? बोलो। इस्लाम बनाता है। इससे इसके अलावा की जिंदगी देखो, इसके इंसान की ह्यूमन सिविलाइजेशन की हिस्ट्री देखो, क्या क्या दिन गुजरे इंसानों के ऊपर, क्या क्या दिन गुजरे। जिस इजिप्शियन सिविलाइजेशन को, जिस पिरामिड वाली जो है उसको तुम महान सिविलाइजेशन कहते हो, सबसे अच्छा निकाह सगा भाई और बहन के निकाह को कहते थे। क्या ये इंसानियत है? क्या इंसान कोई कर सकता है ऐसा? और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद मजहब है जिनके पास घर नहीं है। बोलो है? माँ बाप को बुढ़ापे वृद्धाश्रम में छोड़ने का रिवाज है कहीं पे? हमारे पास है। और कौन सा मजहब है जिसमें नहीं है? बोलो। इंसान के पास अगर इंसान लो इस्लाम में होता तो मुसलमान भी गिर जाता। वो बुरे माँ बाप जिसने इसको पाला उसको कहां छोड़ के आता? और हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बोलो।
انسان بننا، اسلام لانا یعنی ہی انسان بننا ہے. تو بہت بڑی گھٹیا بات چل پڑی. ارے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے جنہوں نے سکھایا کہ کل قیامت کے دن پڑوسیوں کے حق اتنے بتاتے رہے کہ وہ صحابہ ڈرنے لگے کہ پڑوسیوں کو کہیں ہماری پراپرٹی میں حصے دار تو نہیں بنا ہوگی. تو انسان بنانا کون سا مذہب؟ بلکہ آدمی جب تک مسلمان نہ بن جائے اللہ کی قسم انسان نہیں بن سکتا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، کہ یہ تو اللہ ایک طرف تو کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین چیز بنائی تو کس کو بنایا میں نے؟ انسان کو. لیکن اللہ کہتے جب ایک انسان اسلام میں داخل نہیں ہوتا، اس کے مالک کو نہیں پہچانتا، وہ جیسی زندگی چاہتا ہے ویسی زندگی نہیں جیتا، تو کیا ہی بن جاتا ہے؟ بولو یہ اللہ کہتے ہیں تو جانور بن جاتا ہے. جانور بھی کچھ اچھا ہوتا ہے، جانور سے بھی بہتر بن جاتا ہے. بھائی بولو یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں انسان آج؟ ہے نا. افریقہ کی ہسٹری پڑھ لو، انسائکلوپیڈیا کے اندر وہ قصہ موجود ہے کہ پوری شپ بھر کے انسانوں کو جیسے جانوروں کو لے جاتے سودا کرنے کے لیے، شپ کی شپ بھر کے کس کو لے جاتے تھے؟ بولے لوگ انسانوں کو، سلیوری جس کو بولتے غلام بنا کے لے جاتے تھے. ایک غلام بیچ سمندر کے اندر اس کی بیڑیاں چھوٹ گئی، سمندر کے اندر جمپ مار دیا، وہ چوکیدار دیکھتا ہی رہ گیا اور وہ ایسا کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آج کل تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اچھی چیز کہتے ہیں. اس کا مطلب پہلے ہوتا تھا ٹھینگا ہمڑا، حالانکہ وہ مر رہا تھا سمندر میں، لیکن اس کو پتا تھا کہ یہ موت اچھی ہے اس غلامی سے، یہ موت اچھی ہے اس غلام سے. اپنے کو کامیاب سمجھ کے ٹھینگا دکھا کے جا رہا ہے. انسائکلوپیڈیا کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی موجود ہے. بولو یہ ظلم کون کر رہا تھا؟ انسان. ہزاروں سال تک اس زمین کے اوپر انسان نے انسان کے اوپر ایسا ظلم کیا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ جو خود کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو خود پہنو ان کو پلاؤ. ہو سکتا ہے دو انسانوں کے نیچر نہ جمے. اگر تمہارا نیچر نہیں جمتا ہے، اس کو آزاد کر دو، اس کو بیچ دو، اس کو عذاب دینے کا تم کو حق نہیں. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ غلام ہیں، میرے کچھ نوکر ہیں، وہ غلطیاں کرتے ہیں، میں ان کو مارتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر وہ مارتے ہیں، وہ جتنا کرتے ناانصافی اتنا تو مارتا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے زیادہ کیا تھا تیری پکڑ ہوگی. اپنے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے نکل گئے کہ ہائے ہائے. بھائی سمجھ میں آ رہی بات؟ اسلام انسانوں کو کیا بنانے آیا؟ بولو انسان. دنیا کی آکسفورڈ یونیورسٹی لے لو، ہارورڈ یونیورسٹی لے لو، اور پتہ نہیں میساچیوسیٹس کیا لے لو، یہ سارے دعویٰ کرے گی کہ ہمارا انجینئر ایک نمبر، ہمارا پائلٹ ایک نمبر، ہمارا وکیل ایک نمبر. لیکن کیا یہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ ہمارے جہاں سے نکلا ہوا انجینئر اپنے ماں کے حق ادا کرے گا؟ اس کی بیوی سے خوش رہے گی، اس کے پڑوسی سے خوش رہیں گے. یہ جو ٹیکنالوجی لائے گا، یہ ایٹم بم کس نے بنایا ہے؟ کسی مدرسے میں پڑھنے والے بچے نے. یہ فائٹر پلین کون بنا رہا ہے؟ مدرسے میں پڑھنے والے بچے بنا رہے ہیں. ان کا استعمال کیا ہے صحیح بتاؤ؟ اتنی ساری گن بنائی جا رہی دنیا کے اندر، بڑی بڑی توپ بنائی جا رہی. یہ کیا کھٹمل مارنے کے لیے بنائی جا رہی؟ یہ وائرس مارنے کے لیے بنائی جا رہی ہے جی؟ یہ کاکروچ مارنے کے لیے بنائی جا رہی؟ یہ کوئی بیماریوں کو مارنے کے لیے؟ کس لیے ماری جا رہی ہے؟ یہ کون بنا رہا ہے؟ کون بنا رہا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ بنا رہے جو کہتے ہیں نہیں یہ ڈومیسٹک وائلنس ہے، تم چھوٹے بچوں کو اپنے کو مار. ہمارے نبی کہتے ہیں کہ اولاد کے لیے باپ کی مار ایسی ہے جیسی کھیتی کے لیے پانی. مارنا ضروری ہے، شریعت کے حد میں رہ کے مارنا ضروری ہے. اور یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں بچوں کو مارنے کا نہیں، یہ غلط کام ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اولادیں بگڑے تاکہ ان کے پروڈکٹس بکے. ان کی تمام پروڈکٹس کا تعلق بگڑے ہوئے ہونے سے. ان کی جتنی پروڈکٹس کی لوگ مارکیٹنگ کر رہے ہیں، ان کا تعلق کس سے؟ بولو لیوائز جینز. یہ سالوں تک ناجائز تعلقات کو گلیمرائز کر کے دکھا رہی ہے، کیونکہ تم ناجائز تعلقات کے شوقین ہو گے، اس طبیعت میں کوئی اس کی جینس پہنو گے. لیوائز جینس کی اتنے سالوں کے تم ایڈ دیکھ لو. کسی بڈھے کے گھر میں پتا نہیں ہے اس کی بیٹی کے ساتھ وہ بیٹھا ہوا ہے، اچانک بڈھا آ جاتا ہے، گن چلاتا ہے، بیچ میں ٹرین آ جاتی ہے، وہ کود
के भाई ये तेरी बेटी के साथ हो तो पता चले। ऐसे बिगड़े हुए लोगों के तो तुम्हारी जीन्स पहनेंगे, ये लोग भी जानते हैं। मैं बात समझ में आ रही? अच्छा, बच्चों को मारना गलत है, वाकई में तो अपनी नियत में सच्चे होते हैं। तो ये प्लेन लड़ाई के कौन बना रहा है? दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन से मुल्क बना रहे हैं? मुसलमान मुल्क बना रहे हैं। वाकई में तो अपनी नियत में सच्चे होते कि बच्चे को मारना गलत है, बच्चे को मारना गलत है, तुम अपनी नियत में सच्चे हो, तो ये किस लिए बना रहे हो फाइटर प्लेन? 5th जनरेशन, और 5th जनरेशन आया नहीं, F-35, उससे पहले तुम 6th जनरेशन की तैयारी कर रहे हो। सही बताओ, ये किस लिए बना रहे हो तुम? वही समझ में आ रही बात? ये धोखा है। इंसानियत का मजहब सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? दीन इस्लाम, जो इंसान को वाकई में इंसान बनाता है। ये सारी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियां ये दावा कर सकती हैं हमारा इंजीनियर अच्छा, हमारा डॉक्टर अच्छा, हमारा वकील अच्छा, हमारा साइंटिस्ट। कोई दावा नहीं कर सकता कि हमारे यहां से पढ़ा हुआ इंसान अच्छा इंसान बनेगा। तेरा E=mc², ये फॉर्मूला देके आइंस्टाइन क्या फायदा? तेरी बीवी तेरे से परेशान रही तो अच्छा इंसान नहीं बन सका। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मैं तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवियों के साथ भलाई का बर्ताव करे। मैं अपनी बीवियों के साथ अच्छा हूं। तेरा करोड़पति होके क्या फायदा? तेरा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चला के क्या फायदा? तू अपनी बीवी को नहीं संभाल, तेरी बीवी तेरे पास सुखी नहीं रह सकती। दुनिया का सबसे अमीर आदमी बिल गेट, कई सालों तक मालदार रहने वाला, तूने कंपनी चलाने की टेक्निक सीखी, एक औरत को साथ इंसाफ से रहना नहीं सीखा। इतना करोड़ों अरबों होने के बावजूद तेरे को तेरी बीवी छोड़ के चली गई। तूने इंसान बनना नहीं सीखा। तूने सारे कोर्स किए, तेरे कोर्स पे हिंदुस्तान के कामरे के अंदर रहने वाला मुसलमान फख्र करता था, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे इसमें कामयाबी होती तो बिल गेट की अहलिया चली जाती उसको छोड़ के। तो हमें दिखाया कुछ और जा रहा है, समझाया कुछ और जा रहा है। ये दुनिया किसकी है? बोलो किसकी है? अल्लाह की। यहाँ कामयाबी अल्लाह को राजी करके मिल सकती है। अल्लाह जैसे चाहता है वैसी जिंदगी जीने में मिल सकती है। और अल्लाह चाहता है हम क्या बने? बोलो इंसान बने। बहुत बड़ा वकील है, माँ के हक अदा करने इसको नहीं आते, इसकी जिंदगी में अल्लाह की कसम जीते जी बेबरकती है और मरने के बाद ये बर्बाद होगा। इसने लॉ सीखे, बड़े से बड़े क्रिमिनल को छुटाना इसको आ गया। ऐसे इसने कलम सीखी, ऐसी इसने दलील करने की टेक्निक सीखी कि ये बड़े से बड़े क्रिमिनल को फांसी के फंदे से उतार के आ सकता है। लेकिन इसने इंसान बनने का इल्म नहीं सीखा कि मैं इंसानों तुमको हुक्म देता हूं कि अपनी मां के सामने उसको मत करो। ये इल्म नहीं सीखा। अपनी मां के साथ मिलने का इसको वक्त नहीं है। इसकी मां इसकी मां की बददुआएं इसको ढक रही है। इसकी मां इसको पैदा करने वाली, इसके वजूद का जरिया बनने वाली नाराज को है इससे। बोलो ये कामयाब है क्या? ये कामयाब है? आज इसका बाप जो जन्नत का दरवाजा होता है, वो बाप आज इतनी बड़ी इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी, बाप ने जोश में आके बेटे को, मैं नाम नहीं लूंगा, बेटे को अपने जीते जी बड़ी कंपनी लिख दी। बहुत ब्रांडेड, जिसको कपड़े पहनना भी ब्रांडेड होता है। उसने अपने बेटे को बड़ी यूएसए भेजा, यूके भेजा, बड़ी बड़ी डिग्रियां दी, एटिकेट्स भी सिखाया। क्या सिखाया? एटिकेट्स, कहां कैसे खड़े रहना, कहां बैठे, ये सब सिखाया। लेकिन उसको इंसान बनने वाला इल्म नहीं सिखाया कि बाप के हक क्या होते हैं। दोनों बाप बेटे में इसलिए ठनी कि ये वाली बिल्डिंग में जो पेंट हाउस है ऊपर का फ्लैट, वो बाप बोलता है मैं लूंगा, बेटा बोलता है मैं लूंगा। बाप ने तो प्रॉपर्टी लिख दी है, वो बेटा बंबई में वो बाप बैग लेकर दर दर भटकता हो गया। मामूली बिजनेसमैन की बात नहीं कर रहा हूं, तुम उसका नाम सुनोगे, हजारों अरबों करोड़ रुपए का मालिक। उसने सब कुछ सिखाया अपनी औलाद को। क्या नहीं सिखाया? बोलो इंसान बनना नहीं सिखाया। तो उसने अगर थोड़ा कुरान का हल्का सा इल्म उसको दे देता कि बाप का क्या हक होता है, अल्लाह की रजा बाप की रजा में, अल्लाह की रजा, बाप माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। ये इल्म सिखा देता था, क्या फायदा होगा? ये दुनिया में जितने इल्म है ना, ये सब फन है। क्या है भाई? आर्ट है। कोई अच्छा छीन लेता है रुंदा, सिर्फ अच्छा आदमी नहीं लेगा, पहले ये आर्ट होती थी। कोई कंपनी, आईकिया कंपनी बहुत अच्छे फर्नीचर बना लेती है, इससे इंसानियत का क्या फायदा?
माइक्रोसॉफ्ट अच्छे सॉफ्टवेयर बना लेते, इंसानियत का क्या फायदा? ये आपके दिमाग में डाला जाए इंसानियत का फायदा, वही समझे? इंसानियत का फायदा तो अच्छे इंसान बन जाए इसमें, किसमें भाई? हाँ, चीजें तो बहुत एडवांस हो रही हैं, लेकिन उसको इस्तेमाल करने वाला इंसान कैसा हो रहा है बोलो? जिसको अल्लाह पाक ने कहा तुम मरदना उस पर साफ एकदम गिरते गिरते ऐसा हो गया, और अल्लाह कहता है उलाई के कल अनाम, ये तो जानवर बन, तो उससे भी बदतर है तो इंसान है तो कौन भाई? अशरफुल मखलूक। अल्लाह की जितनी क्रिएशन है उसमें इंसान का मुकाबला कोई आधा नहीं, उसका 100 हिस्से बराबर भी कोई नहीं कर सकता। ऐसा अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया। लेकिन एक इंसान जब अपने जिंदगी में पैदा होने के मकसद को भूलता है ना, तो क्या बन जाता है बोलो? और यही चीज है जिसको मटेरियलिज्म कहते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ बोलते हैं। मेरी घड़ी ब्रांडेड हो, मेरी घड़ी, मेरा कपड़ा ब्रांडेड हो, मेरा बंगला हाईफाई हो, मेरी कार ब्रांडेड हो, मेरा खाने बेहतरीन से बेहतरीन हो, ये जानवरों वाली जिंदगी है। क्या है भाई? और इसी की दौड़ लगी है दुनिया में, इसी को कामयाबी समझा जाता है। इसी को क्या समझा जाता है? कामयाबी समझी जाती। कामयाबी का ताल्लुक अल्लाह से, किससे भाई? अल्लाह और उसके रसूल से, और उससे हटके जिंदगी में कोई कामयाब नहीं हो सकता। हमारे दिमागों को ब्रेन वॉश किया जाता है। हाँ, सबसे अमीर आदमी दुनिया का आज तक कौन हुआ है बोलो? किसी को पता है? किसी को पता है? देखो कितनी मेहनत की गई उनके, हम तो कौन है? कई गुजरे लोग। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, इंटर गूगल पे सर्च मारना अच्छी चीज है, सुल्तान मंसा मूसा। कौन? कौन बोलो? सुल्तान मंसा न हुआ, और मैं नहीं मानता, और जो हुए हैं ना वो भी यार कैसे हुए तुमको मालूम है? कैसे कैसे होते तुमको मालूम है अच्छी तरह, भाई समझ में आया? सुल्तान मंसा मूसा, मालियन एम्पायर अफ्रीका के अंदर, दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर, सबसे ज्यादा लंबे वक्त के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पे हुकूमत करने वाला, सबसे ज्यादा जीडीपी वाला ऑटोमन एम्पायर, जिसको उस्मानी तुर्क कहते हैं। जिसको उस्मानी तुर्क कहते हैं। दुनिया में हुकूमत जिन्होंने की, जुल्म की इंतहा कर दी। तुम इंटरनेट पे सर्च करना मोस्ट इविल एम्पायर, दुनिया का बदतरीन और जालिम हुकूमत, सबसे पहले किसका नाम आएगा? ब्रिटिश एम्पायर का नाम आएगा। तो बहुत भारी समझते हो जिनका, क्या नाम आएगा भाई? ब्रिटिश एम्पायर नाम आएगा। 10वें नंबर पे जबरदस्ती उस्मानी ऑटोमन एम्पायर का नाम डाला है, उस कत्ले आम के लिए जो आज की तारीख में भी साबित नहीं हो पाया है। 2 महीने पहले अमेरिकन गवर्नमेंट ने सर्टिफाई किया कि हाँ आर्मेनियन का हत्याकांड हुआ था। अभी भी वो प्रूव अगर हुआ होता तो अभी भी इसमें डिस्प्यूट, जबरदस्ती नाम डाला, वो भी कहां से? 10वें नंबर। 1 से लेकर 9 तक जालिम कौन है बोलो दुनिया में? हाँ, जो खुद मॉडर्न समझते हैं, लोगों को सुधारने चले, लोगों को इंसान बनाने चले, लोगों को इंसान चीजों से नहीं बनता। इंसान तो अल्लाह जैसा कहते हैं वैसा बनने से बनता है, और वो मेहनत दीन इस्लाम की। कौन सी है भी बोलो? दीन इस्लाम की मेहनत है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मक्का फतेह किया। क्या किया बोलो? मक्का फतेह। आज तुमको सिखाया जाता, क्या सिखाया जाता? शादी ब्याह में जाता अपनी क्या सोच होती है, क्योंकि हम तो इनसे पूरे इंप्रेस हो चुके हैं, हमारी क्या पड़े? इसको भी नहीं देखना, उसको भी नहीं देखना। अरे तो है क्या उम्र गांव की शादी, अगर किसी को गुजरात के बाहर जाके वापी कहोगे तो वापी भी नहीं जानता है, अरे मनसार भी नहीं जानता है ना? वापी की शादी, उसमें तो अपने एंट्री अपने जुए से किससे सीखा तू? किससे सीखा तू? जिससे सीखा है ना उससे सब कुछ उठक बैठक करवा लेते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम मक्का फतेह करके दाखिल हो रहे। कहां? मक्का फतेह करके मक्का में एंटर हो रहे। पूरे अरब का कैपिटल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना झुक के दाखिल हो रहे कि सहाबा कह रहे थे कि हमको डर लग रहा था कि ऊंट के ऊपर की हौदत की जो लकड़ी है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी में लग रहा था। झुकते हुए घुस रहे हैं वो मक्का वाले जिन्होंने जबरदस्त जुल्म किया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी ने जोश में आके कह दिया भाई अपना हाथ मां, अबे क्या जवान हो, है ना? किसी ने कह दिया यौमुल मरहमा, आज तो बोटी बोटी करने का दिन है, आज तो हम बदला लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फौरन गुस्सा आ गया। किसने कहा? भाई उनसे झंडा ले लो, उनके बेटे को यौमुल मरहमा,
آج تو رحم کرنے کا دن ہے، آج تو معافی کرنے کا دن ہے. یہ اسلام نے سکھایا. یہ کس نے سکھایا؟ اسلام نے. ہم اچھی شرٹ پر انٹری مانتے ہیں، جس کے اندر ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. وہ اسلام تمہارے تکبر کرنے سے تمہاری آخرت خراب ہو رہی ہے. تم کو دو جن دیکھ رہے ہیں، جس کے پاس اللہ پاک نے وہ حیثیت نہیں دی ہے تو وہ چل رہا ہے، اللہ کی ناشکری پیدا ہو رہی ہے کہ کاش میرے پاس بھی ہوتا. دوسرے نے آپ سے عبرت لی، آپ میرے مجھے ہوں میں بھی خریدوں گا، آپ کو دیکھ کے کوئی اور فضول خرچ ہو رہا ہے. تیسرا آپ کی حسد میں لگ رہا ہے کہ اس کو اور اچھا بن کے اس کی حیثیت دکھاؤں گا. وبال پھیل رہے دنیا میں. کیا پھیل رہے ہیں؟ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسرائیل کے اندر جو مسجد اقصی ہے، یروشلم شہر ہے، اس کو فتح کر دیا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کے بھیجا، خلیفۃ المسلم آپ آئیے، خلیفۃ المسلم آپ آئیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے اوپر سفر کر کے جا رہے ہیں. راستے میں غلام، کون؟ غلام. اور غلام سے کہا کہ دیکھ بھائی، جان تیرے اندر ہے، جان میرے اندر بھی ہے. جان تیرے اندر بھی ہے، جان میرے اندر ہے. تھوڑے رستے تو اونٹ پہ بیٹھے گا، میں چلوں گا، اور تھوڑے رستے میں بیٹھوں گا، تو چلے گا. اللہ ہمیں انسان بنا دے. پھر سے ہم نے بہت کچھ کھو دیا. غیروں کی نقل میں ہم نے وہ اسلام اپنے غلاموں کے ساتھ انصاف کرنے کو کہتا، اور ہم تو کہاں پہنچ گئے؟ اپنے ماں باپ کے ساتھ انصاف نہیں کرتا. بھائی کے ساتھ بٹوارا ہوتا ہے، وہ بہت ہوشیار بنتا ہے. جو مول صاحب آپ نے વધાرے کے جوئی تو نہ تھی، آپ نے بادشاہ تمہیں کو لیو جوئیے کہ نہیں. حضرت شیخ نے لکھا ہے آدمی کے بخیل ہونے کے لیے کافی ہے وہ کہ میرا حق ہے میں لے کے رہوں گا. مسلمان تو یہ کہتا ہے میرا بھائی اس کو تھوڑا زیادہ دے، میں تو اللہ سے لوں گا. میرا اللہ کہتا ہے قرآن کے قانون، حدیث کے قانون تو عجیب ہے. جب مہنگائی چل رہی ہو، لوگ تنگی میں ہو، کوئی اناج لا کے سستے بھاؤ سے لا کے دے، اللہ اس کو اپنے عرش سے روزی دیتا ہے، اس کے خزانے سے. اپنی تو سوچ بھی کیسی بن گئی ہے، بولو کرم اپنا وٹ پڑے، اپنے سے کوئی دبے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اب کیا ہو رہا ہے کہ کچھ راستے پر ان کا غلام اونٹ پہ بیٹھا ہے، اور آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کو لے کے چل رہے ہیں. کچھ دیر ہوتی ہے حضرت عمر بیٹھتے ہیں، ان کا غلام لے کے چل رہا ہے. کوئی سمجھ میں آ رہی؟ شہر آنے والا رہتا ہے، شہر آنے والا رہتا ہے، تو باری کس کی تھی اوپر بیٹھنے کی؟ غلام کی. تو غلام کہتا ہے کہ حضرت مجھے انٹری پڑی چاہیے، بادشاہ تمہیں لاگوا چاہیے. اب عمر ایسا نہیں ہو سکتا، انصاف سے عمر کبھی ہٹ. وہ بیٹھے ہوئے اوپر اور یہ زمین پہ چل رہے ہیں. آگے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، استقبال کیا. مسلمانوں کے خلیفہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ کانکرر ہے، یہ جیتنے والا ہے. ملک جس کو ہم رومن امپائر کہتے ہیں، رومن امپائر کا بہت بڑا پروونس تھا ملک شام. ملک اس زمانے میں جس کو گریٹ رومن امپائر کہتے ہیں، جس کو ہمارے علماء کیسر کہتے ہیں، اس کا بہت بڑا ایریا فتح کیا ہوا ہے. وہاں کا بادشاہ آیا ہوا. حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ بہت مجاہدے والے صحابی تھے، لیکن کیا کہا؟ حضرت بیچ میں راستے میں پانی کا جھرنا آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ موزے نکالے اور کہاں رکھ دیے؟ بولو کندھے پہ رکھ دیے. کندھے پہ رکھ کے اس کو پار کیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ تھوڑے اب ذرا مینٹین ہو جائیے. آپ نے کپڑے پہنے تھوڑے، یہ ہم یہاں پہ شہر فتح کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا کہ ابو عبیدہ تمہارے بدلے کوئی اور ہوتا تو میں اس کی ایسی سزا دیتا کہ اس کے نشان پڑ جاتے یا اس کو لوگ قیامت تک یاد رکھتے. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، ٹاپ 10 صحابہ جس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو ان کے نام یاد آ جائیں، اس میں کے ایک ہے ابو عبیدہ. اللہ نے ہم کو عزت کپڑوں کی وجہ سے اور ان چیزوں کی وجہ سے نہیں دی، ہم کو اللہ پاک نے عزت اسلام کی وجہ سے دی ہے. اس کے علاوہ جب ہم کسی چیز میں عزت کو کھوجیں گے اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا. ہم کو عزت ہمارے ویلیوز کی وجہ سے، ہماری خوبیوں کی وجہ سے، اللہ کے احکام کی وجہ سے دی ہے. اب جب وہ لوگوں نے دیکھا، شہر کے بڑے بڑے پادریوں نے دیکھا کہ یہ جو بادشاہ ہے وہ زمین پہ چل رہا ہے اور جو اس کا غلام ہے وہ اونٹ پہ چل رہا. اپنی پرانی آسمانی کتابیں تورات انجیل کھولی کہ یہ تو وہی ہے، مگر چابیاں دے دی کہ لے لو آپ چابیاں مسجد ایسا کیا داخل ہو. کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، اصل ہم مسلمان دین اسلام یہ دین فطرت ہے، اس پر چل کے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں.
اس میں آج دنیا میں ترقی کے لیے سب ماڈل بنا رہے ہیں. آج معلوم لڑکیاں 2 مہینے میں 6 مہینے میں سال میں گھر پہ آ جائیں گی. یہ فیمنزم چلا ہے. کیا چلا ہے؟ عورتوں کے حق تم ہم سے زیادہ دو گے. تم اللہ کی قسم کھاؤ جنس کی ایڈ میں یہ کم کپڑے والی عورت کو کیوں رکھتے ہو؟ کیا اس کو عزت دے رہے ہو؟ سوچو کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ کیوں رکھتے ہیں یہ لوگ؟ کیا لوگ عزت دے؟ یہ بازاروں چیز بنا دینا چاہ رہے ہیں اس کو. اور عورتوں کا ذہن بازار ہونے کا ہے. اب خاوند کے پاس جمتا نہیں. اور عورت کی عزت جب تک سلامت نہیں رہ سکتی جب تک کسی ایک جگہ وہ ایک جگہ ایگریمنٹ کے اندر نہ آ جائے. خاوند اس کے ساتھ نکاح کر کے اس کی سیفٹی کا، اس کے کھانے پینے کا، اس کی عزت کا یہ ایگریمنٹ وہ ذمہ داری اپنے اندر میں لیتا ہے. لیکن یہ سوچ ایسی چلی ہے کہ پوچھو مت. یہ لوگ ترقی کے لیے کر رہے ہیں لیکن کیا ہو رہا ہے بولو؟ دن بدن کیا ہو رہا ہے بولو؟ بربادی آ رہی ہے. آج گھروں میں سکون نہیں ہے. گھروں میں ایسے ایسے قانون لائے جائیں انسان پریشان ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ تم کتنے بھی عقل والے ہو جاؤ سب سے زیادہ حکیم کون ہے بھائی؟ اللہ. یہ دین اسلام کس کا دیا ہوا بولو؟ اللہ. اسی کو وہ چلنے میں. لیکن میرے بھائی دوستوں بڑا افسوس کی چیز ہے. لیکن وہ کہتے نا کہ بڑی غور سے سن رہا تھا زمانہ داستان، ہم ہی سو گئے داستان سناتے ہم کو نہیں معلوم ہم کیا تھے. دین اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے. دین اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے. اللہ کتنی طاقت والا ہے. اس کی طاقت کو ہم پہچانے. آج ہم نے دنیا کی چیزوں کو پہچانا، دنیا کے لوگوں کی طاقت کو پہچانا، اسلام کو ہم بول چلے. اب ایسا دور آیا ہے کہ کلیجے پھٹ جاتے ہیں. مسلمان کی لڑکیوں کے بارے میں پیپر میں آتا ہے کہ فلاں کے ساتھ چلی گئی. یہ وہ کیوں؟ کیونکہ محنت کی گئی کہ اسلام کو انفیریئر لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. اسلام کچھ نہیں، یہ بیکورڈ، مسلمان کچھ نہیں، یہ بہت بڑے ان کو ہیرو بتا کے تو مسلمان ہو. اور ہم نے بھی اپنی زندگی ایسی بنائی کہ مسلمان لڑکی بھی سوچتی ہے کہ محمد ہو گیا راہل ہو گیا. کیا ہے واقعی میں کیا فرق ہے بولو؟ راہل بھی نمازی نہیں، ہم بھی. اس کے چہرے پہ بھی داڑھی نہیں، ہمارے بھی. اس کی زندگی کا بھی مقصد نہیں، ہمارے زندگی کا مقصد نہ. پٹائی کرنے والے ہم بھی، وہ بھی. بھائی بولو. ہاں دین اسلام میں عورتوں کے بارے میں کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورڈ استعمال کیا کانچ. کیا کہا ہے؟ کانچ کے سامان پہ کیا لکھا رہتا ہے بولو؟ ہینڈل وتھ کیئر، فریجائل، نازک ہے. تو کیسے عورتوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا ہم کو. میں تارا باپا کے سیکھل میں دکھاؤں. بولو بھائی کیا ہوگا ہے نا. اس لیے یہ دور آج اسلام ہماری زندگی میں لانے کی سخت ضرورت ہے. ہماری زندگی میں دین ہوگا سب سے پہلے ہمارا فائدہ ہوگا. ہمارا دیکھ کے لوگوں کو اسلام سمجھنا آسان ہو جائے گا. ہمارا دیکھ کے تو بولو ہاں جتنی خیر ہے، میں زیادہ بڑا چڑھ حقیق جتنی دنیا میں خیر ہے مسلمانوں کی وجہ سے. کیونکہ دنیا میں بھلائی کس کو کہتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن کس نے کرایا بولو؟ مسلمانوں نے کرایا. مسلمان اس خیر کو چھوڑ رہا ہے تھا. بزنس میں حکم دیا کہ جھکتا تولنا میری سنت ہے. قرآن کے اندر سورہ تطفیف آیت نازل فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی کانٹا مارنے والوں کے لیے. آج مسلمان وہی کر رہا ہے. تو اس لیے میرے بھائی دوستوں اس دنیا کا مالک کون ہے بھائی؟ اللہ. اس کی مانیں گے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اس کے لیے منٹ سیکنڈ بھی بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی چیز کہہ رہا ہوں. اللہ کے لیے پلک جھپکنے کے اندر اللہ کو بندے کے فیصلے بدلنے کے اندر دیر نہیں. آج بھی اپنی زندگی کو سدھارے. کیا کرے بھائی زندگی کو؟ اللہ بندے کو قرآن میں اعلان کر کے رکھا ہے میرے وہ بندے اور بندیاں جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر کے رکھے ہیں میری رحمت سے مایوس. موسیٰ علیہ السلام کی قوم غالباً کسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم بہت بڑا اللہ بارش میں یہ سب لوگ جمع ہوئے. اللہ نے کہا تمہاری قوم میں گنہگار ہے، تمہاری قوم میں اس کے چلتے بارش نہیں ہو رہی ہے. اب گنہگار کو تو پتا ہے نا. گنہگار نے دلی جس نے سوچا کہ اللہ اب تک تو میرا معاملہ چھپا ہوا تھا، اتنے سارے لوگوں کے بیچ میں میں تو ذلیل ہو جاؤں گا. اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں
بارش ہونے لگی. اللہ موسیٰ نے اللہ پر ابھی تو وہ گنہگار نکلا نہیں اور آپ نے بارش شروع کر دی. اس نے میرے سے صلح کر لی. دل میں فیصلہ آیا, اللہ کو پتہ چل گیا, اللہ نے تو معاملہ بدل دیا. کوئی سمجھ میں آ رہی بات؟ اللہ سے ہم تعلق جوڑے, کیا کریں گے؟ دیکھو ایک ہی بات میں ختم کر دوں. ہم کتنے بجے اذان ہے؟ 8-10 کو ہے, 8-10 کو اذان, 8-10 کو اذان ہے. تو بھائی ہم اچھی زندگی جی. ہمارے پیر طلحہ صاحب آئے تھے, اللہ والوں سے پہچان رکھو, اللہ والے کا بیان کو سنو. پیر طلحہ صاحب نقشبندی بلندی والے بول کہ بھائی ہم اچھی زندگی جینے نہیں آئے ہیں دنیا میں. ہم اچھی زندگی جینے بولو, ہم اچھی موت مرنے آئے ہیں دنیا میں. اور اچھی موت انجینئروں کا تو آئے گی, ڈاکٹروں کا تو آئے گی. اچھا ایک منٹ روک کے بھی بول دو. اس کا مطلب یہ مت سمجھنا کہ آج میں آپ لوگوں کو ڈگریاں چھڑانے کو بول رہا ہوں. میں تو اس آدمی کو بہت گھٹیا مانتا ہوں, میں مولوی مسلمان کو عبداللہ بولتا ہوں. نماز کہ فجر نہیں ہوتی, 3 ٹائم کی ہوتی ہے, ادھورا. پڑھائی ایسا میں چھوڑ دی ہے, مدرسے کہ 17 بارے مانگ ہے, ادھورے کی ویلیو رہتی ہے. آپ لوگوں کو سب کو ارادہ کرو, پڑھائی کرنی ہے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ پڑھائی کریں, اچھی سے اچھی پڑھائی کرنی ہے انشاءاللہ. UPSC بھی کرنی ہے, وکیل بھی بننا ہے, ڈاکٹر بھی بننا ہے, انجینئر بھی بننا. یہ نیت کیا رکھنی ہے؟ قوم کی خدمت کی انشاءاللہ. ہمارے ذریعے سے ہماری حلال روزی ملے گی اور قوم کا بھی ہم ادا کریں گے انشاءاللہ. انہیں کیا کہہ رہا تھا؟ انجینئر کے بارے میں کچھ بول رہا تھا, اچھی موت. ہاں اچھی موت کے بارے میں بول رہا, اچھی موت کے بارے میں. تو اچھی موت بولو, انجینئروں کا تو آئے گی, ڈاکٹروں کا تو آئے گی ہے. ٹھیک ہے, ماں کا فرما بردار ہوگا تو کیسی موت آئے گی؟ اچھی موت آئے گی. نمازی ہوگا کیسی موت آئے گی؟ اچھی موت. رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنے والا تو کیسی موت آئے گی؟ ساری انسانیت, چاہے ہندو ہو, چاہے یہودی ہو, چاہے کرسچن ہو, اللہ کہتا ہے تم زمین والوں پہ رحم کرو, آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یہ بھی سارے ہمارے رحم کے حقدار ہے, بلکہ ان پہ ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر ان کے اوپر رحم کریں گے تو ہمیں کیا آئے گا بولو؟ اچھی موت آئے گی. اور اچھی موت اصل خاتمے کا دار و مدار ہے. اچھی زندگی کا مطلب لوگوں نے کیا, ہم نہیں, تقدیر میں بنگلہ لکھا ہوگا آگے رہے گا تقدیر میں. اور یہ ہماری میں نے کہا یہ تو تھوڑے ساتھ کی اسٹوری ہے, پرانی اسٹوری ہے. قطب مینار ایسے نہیں بن جاتا اس زمانے میں. ابھی RCC کا سلیب مہنگا پڑتا ہے. یہ 4 مینار ایسے نہیں بن گیا ہے, یہ تاج محل ایسے ہی نہیں بن گیا ہے. تمہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں, یہ لال قلعہ ایسے ہی نہیں بن گیا ہے. سمجھ ہے؟ ہاں, اللہ کو مال دے رہا ہوگا تو اللہ ہاں دے کے رہے گا. اللہ کو حکومت دینی ہے, دے کے رہے گا. اللہ کو عزت دینی ہوگی تو دے کے رہے گا. لیکن ہمارے ذمہ یہ کہ اللہ نے جس کسی حال میں رکھا ہے اس حال میں اللہ کے بندے بن کے زندگی گزارے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم گزارے. اصل یہ ہے, اصل بولو بھائی, اصل یہ ہے. ایسے زندگی گزارے تو زندگی میں بھی خیر, برکت, چین, سکون رہے گا. اور مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ کہتے ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی مغز پہ وہم بھی گیا ہوگا. میں تو کہتا ہوں مغز پہ وہم جانے کی تو بہت, اپنے فرعون کے زمانے میں پہنچ جاوے. کیا کریں بولو؟ فرعون کے زمانے میں ہونڈا لے کے پہنچ جاوے اور فرعون سامنے تخت پہ بیٹھا ہو, 2 بار ریس دے رہی ہوں اور اس کو ڈیپر مار, کیا ہوگا فرعون کا بولو؟ مر جائے گا. کیا ہوگا بولو؟ ترنت مر جائے گا. ہاں, بھروچ ریلوے اسٹیشن کے اوپر, بھروچ ریلوے اسٹیشن پہلی بار ریلوے بنی اور پہلا اسٹیم انجن آیا. گاؤں کے کھیڑوت سب ڈنڈے لے کے انجن کو مارنے آئے تھے. سب انجن کو مار رہے کر اکثر آ گیا. اس نے ایسا کیا تو سب تم کہہ سکتے ہو ہمارا جیون کو اللہ کہتا ہے. تو یہ دنیا میں اللہ نے کر کے بتایا. تو اللہ پاک نے ایسی جنت بنائی ہے, نہ کسی آنکھ نے, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی دماغ میں اس کا خیال گزرا. اللہ پاک نے ایسی جنت, کوئی نوری کا کتنا, ارے بھائی 200 گرام کا ہے, زیادہ بڑا, اس سے بڑا ہیرا دنیا میں ہے نہیں. اللہ پاک پورا محل سنگل پتھر کا بنائیں گے. کہاں جائے گا تو وہاں دوسرا ٹکڑا جوڑا ہوا ایک, پھر دیوار موڑے گی تو پھر دوسرا.
सिंगल पत्थर में से, और ऐसा क्लियर, ऐसा क्रिस्टल क्लियर कि अंदर से बाहर और बाहर से अंदर सब चीजें नजर आएंगी। क्या मुकाबला दुनिया की चीजों का, दुनिया की चीजों का क्या मुकाबला। अल्लाह ताला ने ऐसी जन्नत बना कर रखी है। वहां की मिट्टी काहे की बनी है बोलो? मुश्क और जाफरान की। जाफरान की डिब्बी होती है ना, माल आती है, और रमजान महीने पे खीर बनाने के लिए 600 रुपये 800 रुपए की डिब्बी लाती है। अल्लाह को अजय नबी को मुश्किल नहीं है, मिट्टी अपने को फ्री में मिली, अल्लाह ने कहीं से इंपोर्ट थोड़ी की। अल्लाह ने कहा बन जा तो बन गया। तो अल्लाह के लिए जाफरान बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, और अल्लाह के लिए मिट्टी बनाना भी मुश्किल उसका हुक्म होता है। जाफरान की मिट्टी होगी, एक एक ऐसा महल होगा, 70,000 खबरें इंटीरियर कराना हो तो पता नीचे ग्राउंड फ्लोर पर तय करा भी नहीं, ऊपर बसी कर दे, ऊपर का कोई जाए है ना। 2 साल बाद हाँ उड़े ही गई है जी। अल्लाह पाक ऐसा महल अता फरमाएंगे। ऐसी हुर सबसे गए गुजरात में 70 हुर, कितनी 70 या 72 हुर अता फरमाएंगे। एक दुपट्टा जो हाइट पर एड्रेस अब हमारी हैसियत में मान्यता चली जा, एक दुपट्टा उसकी कीमत पूरी दुनिया मिल के आधा आज भी नहीं कर सकती। ऐसी और ऐसी खूबियों वाली कि समंदर में थूक दे तो समंदर का पानी भी, और दुनिया वाली बिना ब्रश किए आ जाएगा। अल्लाह तो देखो, ख्वाहिशात दुनिया में हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करने हैं। क्या करने में? दुनिया जिम्मेदारी पूरी करने की जगह, आखिरत ख्वाहिशात पूरी करने की जगह। दुनिया में घटिया किस्म की मेहनत चल रही कि यहाँ ख्वाहिशात पूरी करो, यहाँ ख्वाहिशात पूरी करो। यूरोप को इसी चीज ने तबाह कर दिया आज की तारीख में। मैं आप लोग की उम्र ऐसी बता नहीं सकता कि बाहर का रंग रोगान है, वो आदमी क्या उसके पास कमी होगी कि बीवी छोड़ के चली गई, क्या कमी होगी? तुम सोचो बिल गेट जिसको बीवी छोड़ के चली गई, वो आइंस्टाइन इतना बुद्धिशाली था, अपनी बीवी को खुश न रख सका, है ना। आज अमेरिका के अंदर कौन किसका बेटा है, कौन किसकी बेटी है, उनको पता ही नहीं। खानदान अपने तो फला खानदान का, फला खानदान का, इधर तो लेबल ही नहीं है, इधर तो इतनी घटिया जिंदगी, इतना गिर गए, मैं तुम्हारे सामने बयान नहीं कर सकता। तो अल्लाह को नाराज करके, उसके नबी को नाराज करके कोई जिंदगी गुजारते भला, और अल्लाह उसके राजी, उसके रसूल राजी, अल्लाह के हुक्मों को हम पूरा करेंगे। अल्लाह ऐसी जिंदगी बनाएंगे जिसका, और दुनिया वाले तो તમારું રોડો બનાવી આપીશું, તમને નળ પણ નખાવી આપીશું, मैनिफेस्टो छाप के भी तो गायब हो जाते हो। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा कभी दीनदार बन के देखो। क्या बन के देखो? अपने पड़ोसियों के अच्छे पड़ोसी बन के देखो। अपने जो सिटीजन है ना इंडिया के रहने वाले, उनको नहीं पता, हमें पता है अच्छाई, उनके साथ अच्छे रह के देखो, उनके साथ अच्छे रह के देखो, अपने टीचर्स के साथ अच्छे रह के देखो, अपने माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन के देखो, अपने भाई बहनों के हक में भले बन के देखो। अल्लाह का वादा है, हम तुम्हें ऐसी हयातुन तय्यबा अता फरमाएंगे जिसकी कोई हद नहीं, और मरने के बाद की जिंदगी तो है ही किसके लिए। लेकिन भाई हर काम क्या करना पड़ता है बोलो? सीखना पड़ता है। दीनदार बनना भी क्या करना पड़ेगा बोलो? ये जमात वाले दर जाते हैं ना, ये बेचारे कहते चलो जमात में, और हमको क्या सिखाते हो भाई? देखो मुसलमानों के दीन की मेहनत नहीं हुई ना, तो हम ये जो कहते हैं शैतान धोखा देता है। मुसलमान हमको मदीना मुनव्वरा में थिएटर बनाने वाले कौन है बोलो? कौन बनाने वाला है बोलो? इससे समझ जाओ, दीन सीखना पड़ेगा। दीन क्या करना पड़ेगा? हमें धोखा है, मुसलमान होने के धोखे से निकल जावे तो जमात वाले बेचारे प्यार मोहब्बत से ले जाते, फिर अपने पता चलता है यार मेरे को तो कलमा भी नहीं मालूम, मेरे को तो गुस्ल नहीं मालूम था। मैं कॉलेज में से आ रहा था बम्बई से, मेरे वालिद साहब के साथ ट्रेन के अंदर एक बुजुर्ग बैठे थे, काठियावाड़ के, 80 साल के, कितने 80 साल के, ट्रेन के बाद बच्चे की तरह सारे सीन देख रहे हैं। बोले क्या हुआ? मतलब पहली बार ट्रेन में बैठे हैं, मुझे जमात में, बोले वो भी पहली बार निकले। तो चचा से मेरा बंद सलाम तो खैरियत से गाना कैसा रहा जमात में? अरे जाने दो, जिंदगी बर्बाद हो गई, पोतों में भी बच्चे हो गए, हमको तो गुस्ल के फर्ज भी नहीं मालूम, नापाकी में जिंदगी निकल गई। किसमें निकल गई बोलो?
غسل کا فرض نہیں معلوم. مسلمان سالوں سے نماز پڑھ رہا سبحان ربی العظیم سبحان. ارے بھائی اللہ ید ہے کیا ہے بھائی؟ ہاں تو جماعت والے ہمارے سب سے بڑے ہمدرد ہیں. ہمارے ماں باپ ہماری دنیا بنانے کی وہ محنت کرتے ہیں جس پہ بھی گارنٹی کچھ ہے. بولو ہے وہ تو بیچارے جو یہ جماعت والے تم کو وہ راہ دکھاتے اللہ کی قسم تمہاری دنیا بھی بنے گی تمہاری آخرت بھی بنے گی. یہ تمہارے ساتھ کیونکہ یہ وہ محنت کرتے جو نبی آگے محنت کرتے تھے اور نبیوں سے بڑا ہمدرد قوم کا کوئی ہو. اس لیے دین کو سیکھنا کیا کرنا ہے. دین کو سیکھ کے کام کریں گے اللہ دنیا بھی کامیاب کریں گے اور اصل جو زندگی مرنے کے بعد کی وہ بھی کامیاب کریں گے. دین سے کی بنا زندگی کو دنیا بھی برباد ہو جائے گی آخرت میں بھی نقصان ہوگا انشاءاللہ. تو وہ دین سیکھنا ہے کہ نہیں؟ وہ سیکھنا ہے کہ نہیں؟ بغیر سیکھے کریں گے تو ہے نا بھائی. وہ کسی کو بھی کلمہ پڑھا تو کامیاب. امام صاحب نے بول دیا وہ خان صاحب مسلمانوں میں انڈیا میں دور تھا. وہ خان صاحب بولا بہت آسان ہے کلمہ پڑھنے کا جنت مل جائے گا بہت آسان ہے. خان صاحب نے صبح صبح ایک لوٹا لے کے جا رہا تھا بیچارہ برہم اس کے گلے پہ جا کے بیٹھ گیا کلمہ پڑھو. بولے نہیں میں کلمہ پڑھو پڑھنا اس کو لیتا دیا کلمہ پڑھو. مرتا کیا نہ کرتا ہے کلمہ پڑھے پڑھو بولے پڑھو بولے پڑھو. ارے کلمہ تو ہم کو بھی نہیں آتا. ہم چاہتے پوری دنیا کیا بن جاوے ہم چاہتے پوری دنیا کیا بن جاوے مسلمان. ارے بھائی پہلے تو بن جا مسلمان. اگر تو بن جائے مسلمان تو پوری دنیا کا مسلمان بن جائے ایک دم آسان. تو دین سیکھنا پڑے گا نا. ماں کے حق کیا ہے سیکھنے جانا پڑے گا نا. بیوی کے حق کیا ہے سیکھنے جانا پڑے گا نا. بھائی کا جیسے باپ کی پراپرٹی میں حصہ لگتا ہے بہن کا بھی لگتا ہے سیکھنے جانا پڑے گا کہ نہیں. پڑوسی چاہے کسی بھی دھرم کا ہو اس کے ساتھ احسان کا حق ہے حق ہے حق ہے سیکھنے جانا پڑے گا کہ نہیں. ورنہ سگے بھائی کا حق نہیں دے گا. اور اسی کے لیے جماعت کا کام ہے کیا ہے یہ جماعت کا کام ہے جس نے اس مسلمانوں کے آزمائش کے دور میں مسلمانوں کو مسلمان بنا کے رکھا ہے. کیا بنا کے رکھا ہے بولو. ورنہ یہ تمہارے سامنے بیٹھا ہوتا نا یہ کیا ہوتا میرا اللہ ہی جانتا ہے. اللہ جزائے خیر تم جماعت والوں کو. پتا نہیں کسی گزرنے والے کی دعا لگ گئی کسی کی دعا لگ گئی کسی کی دعوت لگ گئی کیا. ورنہ یہ دور دنیا میں چل رہا ہے. آج لوگ کلمہ چھوڑ رہے ہیں اور وہ ماحول بنایا جا رہا ہے. تو ہمارا تو کام کیا ہے ہم خود بھی دیندار بنے اور ہمارے ذریعے سے لوگوں کی زندگی میں دین ہے اس کی بھی کیا کریں بھائی بولو محنت کرو. اس کام کو کریں گے نا انشاءاللہ. تو وہ کیسے کیسے لوگوں نے کیا ہم نا آج مسلمان ہم نہیں ہمارے ذریعے سے کوئی دین لے آئے ہے نا. ڈاکٹر ذاکر حسین کون تھے بھائی جلدی بولو. ڈاکٹر ذاکر حسین کون تھے؟ پریزیڈنٹ آف انڈیا. کون تھے بھائی؟ پریزیڈنٹ آف انڈیا. وہ اپنی جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں جاتے تھے اور دلی میں رکشہ والا رکشہ چلاتا وہ پیدل رکشہ والے کے پیچھے بیٹھے رہتے تھے ان سے بات کرتا تھا. تو پروفیسر صاحب اور یہاں پہ نظام الدین میں ایک مرکز ہے وہاں پہ اللہ رسول کی بات ہوتی ہے اب جایا کرو نا. اور پروفیسر نے بولا رکشہ والا ہے تو ٹھیک ہے. سنتے ایک بار دل میں آیا کہ چلو جاتے ہیں. وہ دلی نظام الدین مرکز پہ گئے اللہ کی بات سنی اس کے رسول کی بات سنی دل میں بات سمجھ میں آ گئی. امریکہ میں جو پہلی جماعت گئی نا وہ لے جانے والے ڈاکٹر ذاکر حسین تھے پریزیڈنٹ آف انڈیا. اللہ ہمارے ذریعے سے کچھ کام لے لے رہے لوگوں کو. میرے بھائی انجینئر تو بننا چاہیے ڈاکٹر. آج ماؤں کو اچھے بیٹے نہیں مل رہے آج عورتوں کو اچھے خاوند نہیں مل رہے آج ویپاری کو اچھی پارٹی نہیں مل رہی کیونکہ سب کچھ بننے کی محنت ہے. انسان بننے کی محنت بولو جی ختم ہو گئی. اس محنت کو کریں گے نا انشاءاللہ. دیکھو آپ لوگوں کے سامنے بھی آپ کا ویکیشن آ رہا ہے. کوئی آ رہا ہے کہ نہیں؟ ویسے بھی ویکیشن ہی چل رہا ہے ویسے بھی ہے نا. ویکیشن آ رہا ہے اس کے اندر انشاءاللہ جماعتیں جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اس کے اندر جائیں گے کہ انشاءاللہ. مارچ مہینہ رمضان کا مہینہ بھی بہترین مہینہ ہے. یہ لائف ایسی یہ دور آپ کی لائف کا ایسا ہے اس میں اگر دیندار بن گئے نا انشاءاللہ میں کہتا ہوں مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے انشاءاللہ کوئی بھی زمانہ آئے گا آپ کے ایمان کو آنچ نہیں آئے گی انشاءاللہ. بلکہ اللہ آپ لوگوں میں سے کسی نہ کسی کو قبول کر لے. یہ وہ راستہ ہے اللہ آپ لوگوں کو. کرنل امیر الدین وہی امریکہ میں 10,000 لوگوں نے ان کے ہاتھوں میں امریکنز نے کلمہ پڑھا. کتنا وہی امریکہ کے اندر وہاں کے ذمہ دار حیدرآباد کرنل امیر الدین کتنے لوگوں نے بھائی. ہاں پروفیسر ثناء اللہ جو اپنی اسٹڈیز کے لیے پیرس گئے تھے اللہ ان کی عمر میں برکت دے عالم کی حیات ہے. اس زمانے میں ایک ہی مسجد کی پیرس کے اندر وہ بھی سنڈے کے اندر کھلتی تھی. آج فرانس
60 लाख मुसलमान है, 10,000 से ज्यादा मस्जिद है वहां पे। कितनी कितनी ये दीन की मेहनत की बरकत है, ये दीन की। अल्लाह आप लोगों को भी कबूल फरमा दे। कहो जी आमीन इंशाअल्लाह। हो जाना कबूल होना है ना इंशाअल्लाह, घबरा तो नहीं है ना इंशाअल्लाह। इसके लिए बहुत के दीन को सीखना है इंशाअल्लाह। इसके लिए मार्च के अंदर जमातें जाएंगी। कौन कौन तैयार है बोलो इस मजमे में से कि मार्च में स्टूडेंट्स की जमात जाएगी 40 दिन के लिए, मैं जाऊंगा इंशाअल्लाह। बोलो इस मजमे में से बोलो बोलो। ये असल है, इनको सीखना पड़ेगा। बगैर सीखे तो क्या है, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम बोलना है। और है क्या बोलो, यल क्या है, सुभान रब्बियल साला। नमाज पढ़े, अब जब नमाज ही नहीं आती तो आगे क्या होगा, सालों तक सना सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका। भाई सना तो उसका नाम है, उसके थोड़ी सुभान अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका क्या पढ़ रहा है, सना सुभान। हम पढ़ते थे, किसी और की बात नहीं कर रहे हैं हम। स्टूडेंट होंगे अल्लाह अकबर, सना सुभान अल्लाहुम्मा। हमारा भी बोलते भाई सना तो उसका नाम है, सना नहीं पढ़नी है आपको। माँ का हक, अब्बा का हक, भाई का हक, बहन का हक, पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का हक, इंसान बनने का कोर्स है ये। और इंसान है कि नहीं तो पता चल गया ना। बच्चों को भी मत मारो, बना क्या रहे हैं, बना क्या रहे हैं, तो धोखा है। बोलो जी बोलो बोलो, इसमें हिम्मत करो भाई। अरे क्या करेंगे वेकेशन में, नहीं जाएंगे आखिर तो देगी। वो आजकल चालू हो रहे हैं, और मैं जाता हूँ तो रास्ते में बैठे रहते हैं। ओ मेरे कहते ओ यहूद गया, ओ नशा गया, और मैंने कहते कितने सारे लोग, ओ मुसलमान फंसे हो गए बोलो, कामयाब हो गए रहने का। तो तूने तो सबको पूरा कर डाला है भाई। यही सब करेंगे, अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, कुरान सीखेंगे, नमाज सीखेंगे, माँ बाप के हक सीखेंगे, रिश्तेदारों के हक सीखेंगे। इंसान कैसे अल्लाह चाहते हैं, सहाबा कैसे इंसान थे, तो वैसा जज्बा है इंशाअल्लाह। बोलो इसके लिए कौन तैयार है इंशाअल्लाह। बोलो भाई बोलो, पहल करने की देर है, एकदम नाम लिखाएगा सब लिखाएंगे इंशाअल्लाह। बोलो स्टूडेंट्स कौन कौन है इसमें, 10th वाले कौन है, 10th एंड अबाउट, 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज वाले कौन कौन है, हाथ ऊपर करो तो भाई सब है। भाई आता नहीं हो इसमें तो जिले में फिर खड़े करके नहीं लिखाएंगे। अब लिखा इसमें कौन है, माशाल्लाह काफी स्टूडेंट आया। बोलो कौन तैयार है। भाई क्योंकि हमारा शेड्यूल ऐसा है स्कूल का, ट्यूशन का, तो हमारे पास बुनियादी इल्म भी नहीं आ रहा है। तो बुनियादी इल्म होना चाहिए। इंजीनियर बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन बुनियादी वजू के फराइज है,